جو ہے کشمیر 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 کرتے ہیں، اور انہوں نے ابھی پھر کشمیر کا نام بیچ میں لے کر آگے. لیکن اگر آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو آپ 1 روٹی کھائیں، اگر آپ جو بھی کچھ کھانا کھاتے ہیں اس کو آپ کم کھائیں تو بہت کچھ مہنگائی آپ کو محسوس نہیں ہوگی اور آپ بڑے آرام سے رہیں گے. نمالے کھلانے والا تو وہ 2 ہی کیا، آپ نے تو 9 بھی چھین لی. 2 کے بجائے 2.5 روٹیاں تو چھوڑیے، یہاں 1 روٹی کے بھی وعدے ہیں. ہمارے حصے کی روٹیاں بھی یہ وزیروں کی فوج ظفر موج ہی کھائے چلی جا رہی ہے. مہنگائی کی ماری ہوئی قوم سے انہوں نے مزید قربانی کا تقاضا کیا ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے بھنڈ مارتے رہے ہیں. اگر اس کے بعد آپ کو غصہ ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو کس قسم کے حکمراں مسلط کرتا ہے. الٹپ حاکم ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں ایک مفہوم کے مطابق. آپ ذرا عمران خان صاحب کے ایک انمول رتن کا ایک ساؤنڈ بائٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسے سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ کیا وہ وقت دور ہے کہ جب ہم پر الٹپ حاکم حکمرانی کریں. اگر 9% انفلیشن ہے تو کتنا فرق پڑ گیا 9% سے؟ اگر میں ایک چائے کے چمچ میں 100 دانے ڈالتا ہوں تو اگر 9 دانے کم ہو جائیں تو کیا اپنی قوم اور اپنی بچوں کے لیے میری چینی مجھے کم میٹھی لگتی ہے؟ میں 100 نوالے کھاتا ہوں آٹے کے، تو اگر 9 نوالے کم کھا لوں تو اپنی قوم کے لیے میں 9 نوالوں کی قربانی نہیں کر سکتا؟ اپنے ملک کے لیے، اپنی نسل کے لیے ہم اتنی قربانی نہیں کر سکتے؟ جلسہ گاہ میں موجود، بلکہ جلسہ گاہ تو چھوڑیے، اسٹیج پر کھڑے ہوئے ان لوگوں کی ضبط، ان کے تحمل اور ان کی برداشت کی داد دیتا ہوں. غضب خدا کا اتنا بڑا جہل اور اتنے پرجوش انداز میں، حیران ہوں دل کے روؤں کے پیٹوں جگر کو میں. 9 نوالوں اور 100 نوالوں کا جو کمپیریٹیو انالیسس پیش کیا ہے وزیر اول جلول نے. کبھی بڑی معقول بات ہے کہ 9 دانے چینی کے کم کرو، نوالے کر لو، ایک گھر کے 9 بندے مار دو، ایک محلے کے 10 بندے. کون سی ملکہ تھی آپ کی؟ اپالوجی، یہ ہمارا وفاقی وزیر ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کا جو انٹرنیشنل ساری دنیا کے لیے 11% ہے. پہلے تو آپ نے 9% انفلیشن بتا رہے ہیں، وہ بھی صحیح فگر نہیں. اور اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں پیٹ کاٹنے کو تیار ہوں، کس کے لیے؟ مجھے تھوڑی سی سمجھائیں. یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ مہنگائی کو ایک سلام کریں، آپ کھانا چھوڑ دیں، چینی چھوڑ دیں. سن لیں میری بات. اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ احتجاج نہ کریں، آپ یہ نہ کریں کہ چیزیں نمالے کھلانے والا تو وہ 2 ہی کیا، آپ نے تو 9 بھی چھین لی. یہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے بھنڈ مارتے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے آزاد کشمیر میں مریم نواز دختر نواز شریف کے بارے میں جس قسم کی بازاری زبان استعمال کی تھی، اس بیان کی، اس زبان کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی، اس لیے کہ عین اس وقت ان کے سامنے ان کے قائد تحریک، ہمارے منتخب حکمراں، نام نہاد ریاست مدینہ کے والی عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے چسکیاں لے رہے تھے. 9 نوالے کم کھانے کا انہوں نے ہمیں مشورہ تو دے دیا، تاہم عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ اپنی شہد کو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، انورٹڈ کاماز میں ہی سمجھنا ہے کہ یہ اگر اپنی شہد کی مقدار ہی تھوڑی کم کر لیں تو افاقہ یقیناً ہو سکتا ہے. گردن میں سریہ موصوف کے اتنا ہے کہ اپنی ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی اس پر جو ان کا جواب تھا، اپنے چھوٹی عمر کے صاحبزادے کو گاڑی ہینڈ اوور کر کے اپنی زمینوں پہ دندناتے پھر رہے تھے. جب لوگوں نے آبجیکشن کیا تو کہا لڑکا میرا، زمین میری، گاڑی میری، تم کون؟ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. ٹماٹر کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ٹماٹر مہنگا بک رہا ہے تو پریشانی کیا ہے؟ سامنے کسان بھائی وہ جو بیچ رہے ہیں، جو مہنگا بیچ رہے ہیں، وہ بھی تو ہمارے بھائی ہی ہیں. آپ یقین جانیے فل منسٹر ہے. مہنگائی کی ماری ہوئی قوم سے انہوں نے مزید قربانی کا تقاضا کیا ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جو اس قسم کے احمقانہ عاجلانہ بیانات ہمیں سننے میں آئے ہیں. اس سے پہلے ذرا سنیے شوکت یوسف زئی صاحب کیا بیان داغ چکے ہیں. ٹماٹر سستے نہیں ہوتے، آپ دہی استعمال کریں، استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں گے تو آٹومیٹکلی سستے ہو جائیں گے. جب تک ٹماٹر سستے نہیں ہو. ملکہ برطانیہ کی یاد آئی، لیکن ملکہ برطانیہ کی مونچھیں نہیں تھیں، ان کی ہیں. بیان اسی لیول کی حماقت آمیز ہے. مشتاق غنی صاحب کے پی کے میں وزیر رہ چکے ہیں، ذرا ان کا بھی ساؤنڈ بائٹ چلائیے بھائی. ایک پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفا کرنا پڑے گا، بٹ انشاءاللہ اللہ وہ دن ضرور لائے گا اور بہت جلد کہ 2 کے بجائے آپ 2.5 روٹیاں کھا سکیں.
2 کے بجائے 2.5 روٹیاں تو چھوڑیے, یہاں 1 روٹی کے بھی وعدے ہیں. ہمارے حصے کی روٹیاں بھی یہ وزیروں کی فوج ظفر موج ہی کھائے چلی جا رہی ہے اور ڈکار مارنے کا نام تک نہیں لیتی. ابھی یہی ستم, یہ صدمہ کیا کم تھا کہ اس پر وہ جو ذرا سا بولتے ہیں اور کفر تولتے ہیں ان کو بھی بولنے کا موقع مل گیا اور مجھے اپنی حرکت دکھانے کا. فواد چودھری, نوکریاں 40,000 نوکری تو صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے نوکری دی ہے. 3 سال میں 1 کروڑ نوکریوں سے کہیں آگے جا چکا ہے کام. 3 سال میں گویا انہوں نے فرمایا کہ بات کروڑ نوکریوں سے کہیں آگے جا چکی ہے. اب اگر اس کے بعد آپ کو غصہ ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ کے سامنے جھوٹ کے کتنے بھی دریا بہا دیے جائیں, آپ کے سامنے بات کرنے والا آدمی کتنا ہی عادی مجرم ہو, وہ کتنی حکومتوں میں اقتدار کا جھولا جھول چکا ہو, وہ آصف علی زرداری کے پاؤں چھو کر کے وزیر بن چکا ہو, وہ یوسف رضا گیلانی کو عوام کا سب سے بڑا مسیحا بتاتے ہوئے پیپلز پارٹی میں وزیر اعظم کا معاون خصوصی نامزد ہو چکا ہو, وہ قاف لیگ میں اقتدار انجوائے کر چکا ہو, وہ انکل مشرف کے ساتھ سیلفیاں کھچوا چکا ہو, لیکن جب وہ اپنے گلے میں پی ٹی آئی کا مفلر پہن کر کے اور عمران خان کا کھلاڑی بن جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کی بات کو ماننا ہی ہے. نئے پاکستان میں زندگی مزید عذاب بنا دی گئی ہے. مہنگائی کی شرح, ادارہ شماریات جو خود حکومت کی ایک باڈی ہے, ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی شرح 12.94% تک جا پہنچی ہے. آٹا, چینی, گھی, کوکنگ آئل, چاول اور گوشت کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. لیکن اگر آپ پہلے بیان علی امین گنڈا پور کے بیان سے اس ایک بات کو تولیں تو اگر آپ آٹا, چینی, گھی, کوکنگ آئل, چاول اور گوشت کم کھائیں تو آپ کو ان کی قیمت بھی کم محسوس ہوگی. دریاسنا عوام پر ایک اور مرے پر 100 درے مارتے ہوئے بجلی کی قیمتوں میں بھی صرف, انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں, صرف 2 روپے اضافہ کیا گیا ہے. اس طرح سے عوام کی جیب پر صرف 30 ارب 40 کروڑ روپے کا ڈاکہ مارا جائے گا, سرکاری ڈاکہ جسے میں کہتا ہوں. لیکن وزیر اعظم پاکستان جو ہینڈسم بھی ہیں اور بتایا گیا تھا کسی نے 10 لاکھ کی پینشن لے کر کے کہ یہ صادق اور امین بھی ٹھہرے. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مہنگائی دنیا بھر میں سب سے کم ہے. امین گنڈاسپور اور یہ جی بالکل یہ بھی جو ہیں کشمیر کرتے ہیں اور انہوں نے ابھی پھر کشمیر کا نام بیچ میں لے کر آ گئے. لیکن بتا وہ یہ رہے تھے کہ اگر آپ 100 دانے ڈالتے ہیں چینی کے یعنی شوگر کے تو آپ مطلب 91 ڈالیں. اگر آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو آپ 1 روٹی کھائیں. اگر آپ جو بھی کچھ کھانا کھاتے ہیں اس کو آپ کم کھائیں تو بہت کچھ مہنگائی آپ کو محسوس نہیں ہوگی اور آپ بڑے آرام سے رہیں گے. یہ عمران خان صاحب کے منسٹر ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بات شہد کی بوتل جس کو کہ ہم لوگ تو خیر میرا خیال ہے کیا نام ہے اس کا, بلیک لیبل, اس کے ساتھ یہ پکڑے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس میں شہد لے کے جا رہا تھا. تو اس طرح کے لوگ تو ہمارے یہاں منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے منسٹرز ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اپنے اس 3 سال کی حکومت میں 43 ٹائمز مہنگائی کا نوٹس لیا ہے. اور جب 43 ٹائمز مہنگائی کا نوٹس لیا, لیکن کہنا ان کا یہی ہے کہ مہنگائی تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں, پاکستان تو دنیا کا سستا ترین ملک ہے. تو اگر پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے تو پھر سر یہ 43 ٹائمز آپ نے جو نوٹس لیا تھا وہ کس چیز کا تھا, وہ اگر آپ بتا دیں گے تو ہمیں بھی تھوڑی آسانی ہو جائے گی. اسی طرح کی سٹیٹمنٹس ان کی آتی رہتی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بھی وہی علی امین گنڈاسپور ہے اور کہتے ہیں جی عوام چینی اور روٹی کم استعمال کریں تو اس سے بچت ہو جائے گی. اس کے بعد ایک منسٹر ان کے فواد چودھری صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے 3 سال میں 1 کروڑ سے زیادہ نوکریاں لوگوں کو دے چکے ہیں, لوگوں کو جاب پہ لگوا چکے ہیں. اس کے بعد جی آ جاتے ہیں شہباز گل صاحب. شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ جی گاڑی تیز چلے گی تو پیٹرول بھی زیادہ کھائے گی, ملک ترقی کرے گا تو مہنگائی بھی بڑھے گی. یعنی ان کا خیال ہے کہ مہنگائی جو بڑھ رہی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پروگریس کر رہا ہے, پاکستان ترقی کر رہا ہے
اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کس قسم کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. یہ بھی ایک پکچر کسی نے شیئر کی تھی سوشل میڈیا پہ، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں یعنی عمران خان صاحب کہیں پہ تقریر کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اور جو باقی کی پکچر ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں اور خود سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی لوگ عمران خان صاحب کی کہی ہوئی بات کو کیا سمجھ رہے ہیں اور کیا وہ اصل میں کہہ کیا رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے وہ گٹر میں جا رہی ہیں ساری باتیں، کیونکہ وہ اسی طرح کی ہیں کہ بیکار قسم کی باتیں ہیں، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ ملک کے لیے کچھ کرنے جا رہے ہیں، ملک کو کوئی اکانومی وائز کھڑا کرنے جا رہے ہیں، یا ایجوکیشن وائز یا ہیلتھ سیکٹر میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ایسا کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے. انہوں نے صرف اپنے ٹائم پورا کرنا اور نکل جانا ہے. یہ بھی علی امین گنڈاس پور ہیں، اور یہ بھی چائے میں چینی کے 9 دانے کم کر دیجئے کا میسج لے کر آئے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، اور کب تک ہمیں اسی قسم کی نانسنس دیکھنے کو ملے گی.